बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। ना कोई गवाह मिला, ना कोई कैमरा, ना जख्म, ना कोई पुलिस वाला। शुक्रिया लाहौर हाई कोर्ट। इमरान खान एक बार फिर सच्चा निकला। इसकी मुकम्मल तफसील आज की इस नशिस्त में मैं आपके सामने रखूंगा, चूँकि दो दस्तावेज़ात खान साहब की तरफ से शेयर किए गए, ये किस नौयत के हैं और किस तरह इमरान खान को ये सच्चा साबित कर रहे हैं। और फिर निगरान वज़ीर-ए-आज़म की शब देख तैयार हो रही है और इसे कहाँ तैयार किया गया, रात की तारीकी में, इसकी कहानी भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर व्यूअर्स आपको ये भी बताएं कि आज पाकिस्तान में फजलुर रहमान का पाक फ़ौज पर ताबड़तोड़ हमला है और ये एक ताज़ा हमला फजलुर रहमान की तरफ से किया गया। इससे पहले भी हमले हुए और किन अल्फाज में पाकिस्तान की 26 एजेंसीज को पुकारा है फजलुर रहमान की तरफ से, और अब क्या इनसे कोई पूछेगा, सवाल किया जाएगा, इसकी तफसील भी आपके सामने हम रखेंगे। और फिर 11 अरकान का ऐवान, और इस ऐवान में अब T20 मैच खेला गया है और एक रबर स्टैंप ये ऐवान बना हुआ है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स सबसे पहले आपको बताएं कि 9 निकात ऐसे हैं लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में जो इमरान खान को एक बार फिर सच्चा साबित कर रहे हैं। उनकी जितनी भी रिजर्वेशंस थी, इस फैसले में आपको उनकी झलक नजर आएगी। वो तमाम सवालात जो इमरान खान साहब ने उठाए, आज लाहौर हाई कोर्ट के इस तफसीली फैसले में यही निकात जो हैं वो उठाए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट का ये 2 रुकनी बेंच है जी, जिसने ये फैसला जारी किया। ये तफसीली फैसला है, जस्टिस अनवारुल हक और जस्टिस सफदर सलीम साहब की अदालत से ये जारी हुआ है। अदालत ने 27 जुलाई को अपने मुख्तसर से फैसले में 10 मुल्ज़मान की ज़मानत मंजूर की थी और अब ये जो ज़मानत का मामला है, ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी का ये तफसीली फ़ैसला जारी किया गया है। इस फैसले के 9 निकात सुनने के बाद याद रखिएगा, आपको पूरे का पूरा केस समझ आ जाएगा। बाज़ लोगों ऑलरेडी ये समझते हैं कि 9 मई के वाक़यात से इमरान खान को जोड़ा जा रहा है, ये आपका ख्याल हो सकता है। लेकिन अब जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना फैसला सुनाया कि इमरान खान ने मजम्मत की, फिर एक और जज साहब ने इसी तरह का एक केस था जो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा, उसमें भी कहा कि ये मुज़ाहिका खेज़ बात है और क्या अल्फाज इस्तेमाल किए वो भी आगे चलकर आपके सामने रखेंगे। लेकिन इन दोनों फैसलों के बाद अब तीसरी अदालत से ये फैसला आया, यानी वो ख्याल जो लोगों का था, आम आदमी का था कि 9 मई के वाक़यात से इमरान खान को जोड़ा जा रहा है, इसकी कोई हकीकत नहीं। अब 3 अदालतों से गवाही जो है वो आ गई है। इस फैसले के अंदर ये लिखा गया कि मुल्ज़मान को जेल में रखने का कोई जवाज़ नहीं है। आपने लोगों को पकड़कर जेल में रख लिया, आपको केस बनाना चाहिए था सबूतों की बुनियाद पर, और प्रोसिक्यूशन ये साबित करने में नाकाम रही कि जनाब हमारे पास सबूत मौजूद हैं। अगर सबूत मौजूद थे तो अदालत के रिकॉर्ड पर और इस केस के साथ उन्हें पेश क्यों नहीं किया गया। फिर 9 मई को GHQ हमले में ना कोई ज़ख्मी हुआ और ना ही किसी को चोट लगी। ये भी एक सवाल उठाया गया कि अगर हमला करने के लिए GHQ के दरवाजे पर कोई आया तो जिन लोगों को अदालत के सामने जिनका मामला इस वक्त ज़ेरे समात है, इनमें से क्या किसी शख्स की तरफ से हमला करते हुए कोई दूसरा शख्स जो है वो ज़ख्मी हुआ, और अगर हुआ तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स कहाँ पर हैं और उसे रिकॉर्ड के साथ क्यों पेश नहीं किया गया। ये भी इसमें यानी इस फैसले में इंतहाई अहम नुक्ता जो है वो उठाया गया। फिर तीसरा जो नुक्ता इस फैसले में उठाया गया है कि किसी आर्मी ऑफिसर को वाक़े का मुद्दई जो है वो क्यों नहीं बनाया गया, इसमें क्यों किसी की गवाही मौजूद नहीं है, और कोई आर्मी का बंदा यानी GHQ जहाँ पर ये हमला हुआ वहाँ से पर्चा भी दर्ज होना चाहिए था और मुद्दई जो है और गवाही जो है वहाँ से आनी चाहिए थी, लेकिन कोई गवाही जो है वो रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है। फिर जो चौथा नुक्ता है जो अदालत की तरफ से अपने फैसले में उठाया गया कि GHQ के अंदर और बाहर किसी किस्म की यानी जो कार्रवाई जब ये हो रही थी, मुबैना कार्रवाई से कहें, और जिन लोगों के बारे में अदालत के सामने ये कहा गया कि इन्होंने GHQ पर हमला किया है, क्या उनकी कोई CCTV कैमरे की फुटेज मौजूद है और CCTV कैमरे की फुटेज को कब्जे में क्यों नहीं लिया गया। और फिर जज साहिबान ये लिखते हैं अपने फैसले में कि शनाख्ती परेड के दौरान फौज के किसी मुलाजिम को शामिल क्यों नहीं किया गया, ना कोई गवाह मौजूद है,
GHQ मुकदमे में किसी खातून को नामजद भी नहीं किया गया। जाए वक़ुआ पर मौजूद पुलिस अफसरान और एहलकारों ने मुजाहिरीन को GHQ के अंदर दाखिल होने से क्यों नहीं रोका? ये सवाल इससे पहले मुतादिद बार हम इसी प्लेटफॉर्म पर उठा चुके। जब लाहौर में कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ तो पुलिस अगर चाहती हरकत में आ सकती थी, पुलिस इस वाक़े को रोक सकती थी, लेकिन पुलिस ने क्यों मुजाहिरीन को आगे बढ़ने दिया और किस प्लानिंग के तहत मुजाहिरीन को नहीं रोका गया, वो प्लानिंग क्या थी? और फिर आपको याद होगा कि लाहौर में तो वो CCTV फुटेजेस भी दिखाई गई कि पुलिस किस वक्त कहाँ पर मौजूद थी। और हमने IG पंजाब के उस किरदार के हवाले से भी मुतादिद दफ़ा निशानदही की कि पुलिस कहाँ चली गई थी, गुमशुदा थी, लापता थी, और उन्होंने देर से रिस्पॉन्स जो है वो क्यों दिया। फिर इसी फैसले में ये भी लिखा गया कि ना तो किसी शख्स को मुबैना हमले के दौरान कोई ज़ख्म आया और ना ही कोई जानी नुकसान हुआ। ये भी एक इंतहाई अहम नुक्ता है जो अदालत की तरफ से उठाया गया। फिर अदालत ये लिखती है कि बादी नज़र में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ा 7 का इतलाक़ नहीं पाया जाता, लिहाजा मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ मुकदमा मज़ीद तहकीकात का मोहताज नहीं है और ना ही उन्हें जेल में रखने का कोई जवाज़ है। व्यूअर्स, ऐसे वक्त में ये फ़ैसला आया जब हुकूमत वक्त जो है वो जा रही है और इमरान खान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा, कोई रीजनिंग नहीं है उनके पास कि किस तरह इमरान खान को जेल में डाल दिया जाए। मुकदमात आपने जितने बनाए और जितने मुकदमात इस वक्त चल रहे हैं, यानी डबल सेंचुरी होने वाली है, किसी एक मुकदमे में भी इतनी जान नहीं है कि वो इमरान खान को सलाखों के पीछे पहन सके। फिर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं फर्रुख फरीद बलोच साहब। उन्होंने 19 जुलाई के फैसले में इमरान खान साहब के बारे में ये कहा था, करार दिया था कि ये किसी भी शख्स को एक फौजदारी मुकदमे में मुलविस करने की एक भोंडी कोशिश है जिससे बदनीयती और मजमूम अज़ाइम झलकते हैं। लिहाजा पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से लेकर सबसे छोटी अदालत ने भी इमरान खान के हक में गवाही दे दी कि ये एक कोशिश ज़रूर है इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने की। नौनकात इस फैसले के चीख चीख कर बता रहे हैं कि ये एक भोंडी हरकत थी जिसमें इमरान खान और उन तमाम लोगों को मुलविस करने की कोशिश की जा रही है। व्यूअर्स, आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जब जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया और उन्हें पकड़ा गया मुख्तलिफ ग्राउंड्स के ऊपर, अगर आप उनके हवाले से कोई केस जो है वो साबित अदालत में नहीं कर सके तो फिर किसी के स्टेटमेंट की बुनियाद पर इमरान खान को 9 मई के मुकदमात में और वाक़यात में मुलविस करना शायद इतना आसान नहीं होगा। यानी मुलविस आपने कर लिया लेकिन साबित करना जो है वो इतना आसान नहीं होगा। इसमें एक इंतहाई अहम कानूनी नुक्ता ये है कि कल को ये अदालतों में केस इमरान खान का 9 मई के वाक़यात के हवाले से ये ज़रूर चल सकता है कि 10 लोग जिनका केस लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के सामने था, 2 रुकनी बेंच के सामने था, या फिर किसी और अदालत में, उनकी नौयत और इमरान खान के मुकदमे की नौयत मुख्तलिफ है। यानी जिन लोगों की ज़मानत का मामला था उनके हवाले से शवाहिद पेश नहीं किए गए, लेकिन खान साहब ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में इन दोनों जो फैसले हैं इनकी स्नैपशॉट्स भी लगाए हैं जहां पर शहरियार अफरीदी साहब और इसके साथ साथ जो उनका अपना केस है उसका हवाला दिया गया। और पाकिस्तान की 3 अदालतें और एक सबसे बड़ी अदालत की गवाही, फिर हाई कोर्ट के 2 जजों के फैसले की रोशनी में 9 नकात इमरान खान की बेगुनाही को चीख चीख कर जो है वो बता रहे हैं उन तमाम लोगों को जो इमरान खान को इस केस के अंदर जो है वो अंदर करना चाहते हैं। व्यूअर्स, आपको बता दें कि इन हालात के अंदर जब इदारों के ख़िलाफ़ बात करना आसान नहीं होता, आज़ादी इजहार को लोग गलत रंग में लेकर जाते हैं और मुख्तलिफ एजेंडे भी चलाते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर एक दफ़ा नहीं मुतादिद दफ़ा हमने होते हुए देखा। आप आम आदमी को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जैसे लोग, फजल रहमान जैसे लोग, जब वो पाकिस्तान की आर्मी के बारे में बातें करें, अयाज सादिक जैसे लोग जो उस वक्त के सिपह सलार की टांगें किस तरह कांप रही थी उनकी मंजर कशी करें, तो उनके हवाले से क्यों कानून हरकत में नहीं आता। आज नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठकर उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा पाकिस्तान की फ़ौज को, लेकिन कानून हरकत में नहीं आया। मरीम नवाज़ ने क्या कुछ नहीं कहा माजी में ISI चीफ के बारे में, लेकिन कानून हरकत में नहीं आया। लेकिन कानून हरकत में
عام آدمی کے لیے صرف آتا ہے۔ ان حالات میں فضل الرحمان جو ہمیشہ سے کرسی پر بیٹھنے کے، کبھی صدر بننے کے خواب دیکھتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی فوج کو برا کہا، پاکستان کی فوج پر طرح طرح کے الزام لگائے، اور جب انہیں موقع ملتا ہے یہ الزام لگانے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے آج پھر الزام لگایا پاکستان کی فوج پر۔ اگر یہ کہا جائے کہ حملہ کیا گیا ہے تو یہ غلط نہیں ہے، تو کیا ان کے اس سوال کا، اور جو انہوں نے حملہ کیا، کیا کوئی جواب دے گا؟ یہ پاکستان کی عوام کا سوال ہے ہمارے اداروں سے کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ کیونکہ ایک ٹویٹ کیا گیا فضل الرحمان کی طرف سے، اور فضل الرحمان نے یہ لکھا۔ فضل الرحمان صاحب وہی ہیں جو اپنے والد محترم کی مخبری کرتے تھے، باہر جا کر بتا دیا کرتے تھے، اور ان کے والد محترم جو ایک عالم دین بھی تھے انہیں اٹھا دیتے تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یہ باہر جا کر اپنے والد کی گفتگو کو لوگوں کو پیسے لے کر بیچ دے گا۔ یعنی یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ شخصیت ہے جنہیں ڈیزل کا نام دیا گیا۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے، اس سے پہلے بھی یہ وکی لیکس میں بھی سامنے آئے۔ ان کا کردار بہت ہی بھیانک قسم کا ہے، اور یہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کا جو کردار ادا کرنے کی بات کرتے ہیں اپنی ٹویٹ کے اندر۔ کیا کہتے ہیں کہ اس خطے کے بارے میں سوچیں کہ حال ہی میں خیبر ایجنسی میں 2 واقعات جو ہیں وہ رونما ہوئے ہیں، جس میں مسلمانوں کا خون بہا۔ کچھ عرصہ پہلے کورم ایجنسی پہ فرقہ وارانہ فسادات بھڑکائے گئے۔ پورا پشتون بیلٹ جو ہے وہ آج جل رہا ہے، بلوچ بیلٹ جل رہا ہے، کراچی تک فسادات کی لہر تھم نہیں رہی۔ کیا ہمارے ریاستی ادارے صرف اس بات کے لیے رہ گئے ہیں کہ وہ کسی غریب مولوی صاحب کو تھانے میں لے آئیں اور ان پر الزامات لگائیں کہ تمہارے پاس کسی نے کھانا کھایا یا چائے پی؟ یہی ان کی صلاحیتیں ہیں۔ ملک بھر میں انٹیلیجنس کے 26 ادارے ہیں، وہ کہاں غائب ہیں؟ کیا مجھے اعتماد دلا سکتے ہیں کہ ریاست میری جان کی حفاظت کر سکتی ہے یا نہیں؟ صرف مجھ سے ٹیکس وصول کریں گے اور میری جان و مال کی حفاظت نہیں کریں گے؟ مجھے شکایت ہے، مجھے کرب ہے، میں نے ریاست کو بچانے کے لیے قربانیاں دی ہیں، میں نے اس ریاست کی بقا اور استحکام کے لیے جد و جہد کی، میں ریاست کے شانہ بشانہ کھڑا رہا ہوں، لیکن اگر اکیلے ایک جماعت کیا کر سکتی ہے؟ پوری قوم ریاستی اداروں کی طرف دیکھ رہی ہے جو ریاست کی حفاظت کے ذمہ دار اور ان کی ذمہ داری ہے، اسی لیے وہ تنخواہیں لیتے ہیں۔ اب آپ امیجن کریں کہ یہ بات یعنی پاکستان کی 26 انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے کسی اور نے کہی ہوتی نا، کسی صحافی نے کہی ہوتی، تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا؟ وہ ایک صاحب ہیں جی، انہوں نے ٹویٹر کے اوپر جو گھمن صاحب ہیں ARY کے، ان کو کھلم کھلا دھمکی دی اور کہا کہ جہاں پر عمران ریاض ہے وہیں پر یہ بھی چلے جائیں گے۔ یار یہ کون لوگ ہیں؟ اور کیا پاکستان میں کوئی قانون نام کی کوئی چیز ہے؟ ایسے کرداروں کو کوئی پوچھنے والا ہے کہ فضل الرحمان صاحب آپ نے پاکستان کی 26 ایجنسیز کا حوالہ دیا، وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کرتے، جو ان کا کام ہے وہ نہیں کر رہے، اور جن کا کام نہیں ہے وہ کر رہے ہیں۔ یہی بات کوئی اور کرتا تو اس وقت تک ڈالے جو ہیں وہ پہنچ چکے ہوتے۔ یعنی یہ سوال ہے پاکستان کی عوام کا کہ فضل الرحمان نے جس طرح حملہ کیا ہے، کیا ان سے کوئی پوچھے گا؟ کوئی بلا کر انہیں ریپریمانڈ کیا جائے گا کہ جناب آپ نے جو تنقید کی ہے یہ تنقید کس کے کہنے پر کی؟ فضل الرحمان صاحب کی اپنی بھی ایک ملیشیا ہے، ایک ان کا عسکری ونگ ہے، اور یہ رینٹ اے کراؤڈ کا کام بھی کرتے ہیں۔ مریم نواز کو اپنے جلسوں میں بلانے کی جب ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ان کے بچوں کو بلا کر رنگ بھر دیا جاتا ہے، کرسیاں جو ہے پر کر دی جاتی ہیں، اور ان کا یہی کام ہے۔ ویورز، ان حالات کے اندر ملک میں عام انتخابات ہونے چاہیے۔ میں تیسری خبر کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ بعض دوست ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ ان نوئنگلی آپ آگے بڑھ جاتے ہیں اور سمجھ نہیں آتی کہ کب آپ نے ایک خبر سے دوسری خبر کی طرف گئے ہیں۔ تو تیسری خبر ہماری پاکستان میں ان حالات میں جہاں پر نگران وزیر اعظم کا نام آ جانا چاہیے، اب ایسا لگتا ہے کہ رات گئے۔ ایک شب دیکھ جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے نگران وزیر اعظم کی۔ آپ کو بہت پہلے تقریباً 1.5 برس پہلے جب یہ حکومت PDM کی بنی تھی اور PDM کا پلیٹ فارم معرض وجود میں آیا، تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ شب دیکھ جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے،
اور سیاسی شبدیگ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اور اب اس شبدیگ کی تیاری جو ہے وہ رات کی تاریکی میں شروع کی گئی ہے۔ تمام جو اتحادی ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے اور انہوں نے نگران سیٹ اپ کے حوالے سے مشاورتی جو اجلاس تھا وہ بلایا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے جی، اس کے علاوہ نون لیگ ہے، پاکستان مسلم لیگ کاف ہے، جمہوری وطن پارٹی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو اتحادی جماعتیں تھیں ان کے نمائندگان اس میں موجود تھے۔ ویورز، میرا گلا ذرا خراب ہے تو میں کوشش کروں گا کہ آرام آرام سے گفتگو کروں اور آج کا یہ پروگرام جو ہے مکمل کروں۔ جتنی خبریں ہمارے پاس موجود ہیں، بہت ہی اہم نشست ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور ان خبروں کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کے حالات سے ہے، اس لیے آپ تک پہنچنا بہت ہی ضروری تھی۔ پھر پیپلز پارٹی اور نواز لیگ نے نگران وزیر اعظم کے لیے 5 نام جو ہے وہ شارٹ لسٹ کر لیے ہیں، اور دوسری طرف جو سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے اور انتہائی اہم سوال ہے کہ آپ نے ڈیڈ لائن دے دی ہے اپنے اتحادیوں کو۔ اگر پاکستان مسلم لیگ نون نے دبئی میٹنگ، لندن میٹنگ، یورپ یاترا، ان تمام میٹنگز کے باوجود نام جو ہے وہ فائنلائز نہیں کر پائی، یا 5 نام آپ نے جس طرح مختلف جماعتوں کی طرف سے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے کلیم کیا گیا کہ ہم نے 5 نام دے دیے، تو پھر آپ نے کس بنیاد پر اتحادی جماعتوں کو ڈیڈ لائن دے دی ہے؟ وائبز وہ یہ آ رہی ہیں جب ہم لوگوں سے بات کریں نا ان کے کیمپس میں، تو ایسا لگتا ہے کہ چھوٹی جماعتوں نے بھی عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے ان 2 بڑی جماعتوں کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے نام جو ہے وہ فائنل کر کے بیٹھے اور ہمیں اس پولیٹیکل پروسیس سے الگ کر دیں، لہٰذا ہمیں بھی شامل کیا جائے۔ اور چھوٹی جماعتیں پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے جو شارٹ لسٹڈ نام ہیں، ایسا لگ رہا ہے جن لوگوں سے میری بات ہوئی کہ انہوں نے اسے مسترد کر دیا ہے۔ اسی لیے یہ ایک نئی ڈیڈ لائن جو ہے وہ دی گئی، اور یہ جو شب دیگ ہے نگران وزیر اعظم کی اب تیار ہو رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ جس طرح شب دیگ میں گاجر مولی کا بھی استعمال ہوتا ہے، یہ چھوٹی جماعتیں کیا گاجر مولی کی طرح اس میں استعمال کی جائیں گی، یا پھر جو فائنل نام ہے اس شب دیگ کا وہ کہیں اور سے آئے گا اور وہ نام راجہ ریاض صاحب لے کر آئیں گے، یا پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، جس طرح ٹیلی ویژن چینلز پر برملا لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ پنڈی کا نام آئے گا، تو بھائی پنڈی سے ہی نام آئے گا اور اسی نام کو جو ہے وہ حتمی نام سمجھا جائے گا۔ ویورز، جو اگلی خبر ہماری اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا پچھلے 1.5 ہفتوں میں کہ ایوان جو تھا نا وہ ربر سٹیمپ بنا ہوا ہے، اور وہاں سے عجلت میں، جلدی میں قانون سازی جو ہے وہ کروائی جا رہی ہے۔ اب یہ 11 اراکین سے ایک T20 میچ جو ہے وہ کھلوایا گیا، اور ایوان ہوتا ہے جی 342 کا، لیکن جب دن کا آغاز ہوا قومی اسمبلی کا اجلاس، تو ہم نے یہ دیکھا کہ 32 اراکین شروع میں موجود تھے، اور جب ایوان یعنی وقت ختم ہوا تو 11 اراکین جو ہیں وہ رہ گئے۔ یہ کبھی بھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ 11 اراکین، یعنی سب سے کم تاریخ میں جو قانون سازی کی گئی وہ 11 اراکین کی مدد سے قانون سازی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ آرمی ایکٹ 2023 اور اسلام آباد DHA ایکٹ 2023 سمیت دیگر قوانین جاتی اسمبلی سے پاس کروائے گئے۔ ایوان میں 11 اراکین کے ہاتھوں بلز منظوری کی یہ جو لوٹ سے لگائی گئی تھی، اسے ایسا لگتا ہے کہ اتحادی ان کے اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ ایوان میں حکومتی اراکین کی جو دلچسپی ہے وہ ختم ہو گئی، تو وہ لاء میکرز جو آپ کے ووٹ سے، پاکستان کے ٹیکس پیئر پیسے کے ووٹ سے اس ایوان میں پہنچتے ہیں، وہ کہاں پر موجود ہیں؟ وہ لاپتہ ہیں، وہ گمشدہ ہیں۔ 11 لوگوں نے T20 میچ کھیلا ایوان کے اندر، چوکے چھکے لگائے، جلد بازی میں ایک لوٹ سیل جو ہے وہ میلہ لوٹا اور کسی کے کہنے کے اوپر بیٹھ گئے۔ یعنی قانون سازی جو ہے وہ اس حد تک جو امپورٹنٹ قوانین ہے، یعنی آپ کی زندگی، میری زندگی، عام پاکستانی کی زندگی پر جن قوانین نے لاگو ہونا ہے، مستقبل پر لاگو ہونا ہے، وہ T20 میچ کی نظر ہو گئے، اور 11 اراکین سے یہ T20 میچ جو ہے وہ پاکستان کے ایوان میں کھیلا گیا ہے۔ ویورز، اس کے اوپر ضرور کمنٹس کیجئے گا اور بتائیے گا کہ یہ جو 11 اراکین ہیں اور جو قانون پاس کیے گئے، سپریم کورٹ پاکستان کو کیا حرکت میں آنا چاہیے، اور کیا ایسے تمام بل جو پارلیمنٹ کا کردار ہے جب اس پر بات کی جاتی ہے
تو سپریشن آف پاور کا نعرہ بلند کر دیا جاتا ہے کہ جناب آپ ایگزیکٹو کے جو اختیارات ہیں اس میں اگر ٹانگ اڑائیں گے تو پھر ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ جو ہے وہ بجا دیں گے، اور اس لیے آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام جو ہے وہ کرنے دیں۔ ویورز آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بلوچستان کے اندر یہ اگلی خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، سیاسی منظرنامے پر اس خطے کی اہمیت ہمیشہ سے یہ رہی کہ یہ حکومتیں بنانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، اور خاص طور پر جب ہنگ پارلیمنٹ ہوتی ہے تو بلوچستان کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ بلوچستان کے سیاسی حالات جو ہیں، مرکز کی حکومت پر اس کا کافی اثر ہمیشہ ہی رہا۔ بلوچستان کے بڑے سیاسی خاندان جس جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں عموماً اس کی مرکز میں حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ وڈیرے سردار جس حکومت میں بیٹھ جاتے ہیں، جس پارٹی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، حکومت ان کی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، اور جو اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے پاکستان میں جمہوریت کی، کہ کوئی بھی جماعت پاپولر ووٹ بینک حاصل نہیں کر پاتی، اور جب پاپولر ووٹ بینک نہیں ہوگا، سیٹیں زیادہ نہیں ہوں گی، تو کیا ہوگا؟ آپ کو 4 5 10 جو ووٹس ہیں، سیٹس ہیں، مرکز میں حکومت بنانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہیں سے باپ کا باپ بیٹھ کر پاکستان کی سیاست کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ سیاسی خاندان عام طور پر فیصلہ سازوں کے کہنے پر ہی سیاسی جماعتیں تبدیل کرتے ہیں۔ آئندہ انتخابات سے قبل دونوں جماعتوں میں سے زیادہ الیکٹیبلز کو اپنا حصہ بنانے کی جو دوڑ ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ ملک کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے بلوچستان میں بھی آئندہ حکومت بنانے کے لیے کوششیں جو ہیں وہ تیز کر دی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ بیک فٹ پر جانا پڑا، کیونکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہیں عبدالقدوس بزنجو صاحب نے اپنی جماعت کو برقرار رکھنے کا جو ہے فیصلہ کیا ہے، اور یہ اس وقت فیصلہ کیا گیا جب معاملات طے پا گئے تھے، وہ خط بھی لکھ دیا گیا۔ اس سے پہلے یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جا کر شامل ہو رہے ہیں، مل رہے ہیں، لیکن اس کے بعد یک یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا، اور پھر عبدالقدوس بزنجو صاحب جو ہیں انہوں نے آصف زرداری کے نام ایک خط لکھا، جس میں طویل تمہید کے بعد پیپلز پارٹی میں شمولیت سے معذرت کر لی، لیکن نون لیگ جو ہے وہ ہمیں کامیاب ہوتی ہوئی اس وقت نظر آ رہی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ جام کمال خان کی سربراہی میں بلوچستان عوامی پارٹی کے کئی اراکین اسمبلی جو ہیں اور الیکٹیبلز کے ایک بڑے گروپ کی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے وہ معاملات طے پا گئے ہیں۔ آپ کو ویورز یاد رکھنا چاہیے کہ پچھلے ماہ مریم نواز سے ملاقات ہوئی تھی، مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ بات چیت میں پیش رفت بھی ہوئی، اور پھر جام کمال نے بلوچستان عوامی پارٹی اور بعض دوسری جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اپنے ہم خیال اراکین اسمبلی اور الیکٹیبلز کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں باقاعدہ شمولیت کا فیصلہ کیا ہے۔ یعنی بلوچستان کی جو سیاست ہے نا، زرداری صاحب یہ خیال کر رہے تھے کہ میں بلوچستان کو ساتھ ملاؤں گا تو مرکز میں مجھے حکومت بنانے میں آسانی ہوگی، کیونکہ پنجاب میں ان کا ووٹ بینک موجود نہیں ہے۔ یہاں پر پی ٹی آئی ان کو ٹکر دے گی، یعنی نون لیگ کو سیٹیں تقسیم ہوں گی، اور دوسری طرف سندھ کے اندر بے شک یہ جیت جائیں، کلین سویپ بھی کر جائیں، لیکن اس کے باوجود مرکز میں یہ حکومت نہیں بنا سکتے۔ اگست کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں ایک بڑا گروپ، یہ آپ کو میں خبر دے رہا ہوں، نون لیگ میں شمولیت اختیار کرنے جا رہا ہے۔ صوبائی وزراء محمد خان لہڑی ہیں جی، سرفراز ڈومکی سے بھی نون لیگ نے رابطے کیے۔ یہ نام میں نے اگر غلط پڑھ دیا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ یہ عام طور پر نام جو ہیں خاص علاقے کے اور اوبویسلی وہاں پر بولے جاتے ہیں، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ صوبائی وزیر سردار مسعود ہیں، سابق وزیر شعیب نوشروانی ہیں، وہ بھی نون لیگ میں شمولیت کا ان کا امکان ہے۔ جام کمال خان اس سے پہلے بھی نون لیگ کا جو ہیں وہ حصہ رہ چکے ہیں، وہ 2013 سے 2018 تک میاں نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی کی کابینہ میں وزیر مملکت اور وفاقی وزیر رہ چکے ہیں۔ 2018 میں انہوں نے نون لیگ چھوڑ کر منحرف اراکین کے ساتھ مل کر بلوچستان عوامی پارٹی کی بنیاد رکھی اور اس کے پہلے صدر بنے۔ اکتوبر 2021 میں انہیں اپنی ہی جماعت سے تعلق رکھنے والے اسپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالقدوس بزنجو کی بغاوت کے نتیجے میں وزارت اعلیٰ سے بھی ہاتھ دھونا پڑا تھا، اور اب یہ تمام لوگ دھڑے جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور نون لیگ کی قیادت کے ساتھ جو ہے یعنی ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اور آپ نے سنا بھی ہوگا شہباز شریف صاحب نے ایک دو دفعہ پہلے بھی یہ کہا کہ تمام الیکٹیبلز، تمام وہ لوگ جو نون لیگ سے ناراض ہیں وہ واپس آ جائیں،
ہمارے دروازے کھلیں اور یہ آواز جو ہے نا وہ بلوچستان میں لگائی گئی، یہ آواز سندھ میں لگائی جا رہی ہے، یہ آواز کے پی میں لگائی جا رہی ہے، یہ پنجاب میں آواز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ زرداری صاحب کی کچھ سیٹیں جو ہے نا پنجاب میں الیکٹیبلز اور پھر اس کے بعد سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ کی جائے گی، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں ملنا۔ زرداری صاحب کو یہ ہو سکتا ہے کہ صدارت دے دی جائے، لیکن جو وزارت ہے نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے اپنے پاس رکھنی ہے، اور یہ سب کچھ کر تو رہے ہیں، لیکن جو مین کھلاڑی ہے نا جو بھی باہر بیٹھا ہوا ہے، جب اس نے کھیلنا شروع کیا نا تو ان کو لگ پتے جائیں گے۔ آپ اسے موقع دیں، 200 کیسز کی جو تلوار ہے سائیڈ پہ رکھیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا اور کہ تمام جماعتوں کی سیاسی اوقات کیا ہے عوام کے درمیان۔ اور پھر یہ جتنے بھی مقبول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جتنے سارے بڑے لیڈرز ہیں، مریم نواز اپنی جماعت میں بہت بڑی لیڈر بنتی ہیں، نواز شریف، شہباز شریف یہ عمران خان کے مقابلے پر انتخاب لڑیں، یہ چیلنج ہے، اور پھر انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کی اصل میں حیثیت کیا ہے۔ ویورز میرا آج نا گلا بہت زیادہ خراب تھا، میں نے بہت آہستہ آہستہ ہمت کر کے یہ پروگرام مکمل کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ تمام سوالات اور جو میں نے ریسرچ کی تھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں، کیونکہ اگر یہ نہ آپ کے سامنے میں رکھتا تو شاید یہ ضائع ہو جاتی، تو اس لیے آج کی نشست جو ہے پروگرام بھی آج لیٹ ہو گیا کافی، اس کے لیے بھی میں معذرت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ کل ذرا تگڑے ہو کر دوبارہ جو ہے وہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔